السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اس بڈھے کو دیکھیے جو کر رہا ہے نا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یہ نہ اسلام ہے نہ سنیت ہے، سنیت سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہابیوں اور دیوبندیوں کو جب یہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گی تو وہ یہی کہیں گے کہ دیکھو بریلوی ہے، لیکن حضرات میں اچھی طرح آپ کو بتا دوں کہ بریلویت سے، سنیت سے، امام احمد رضا سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک جاہل صوفی ہے جو اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ سارے کام کر رہا ہے، اور حقیقتاً تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا نا، خدا کی قسم پھر وہ کہیں بھی جا کر کے سجدے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ان جاہل صوفیوں کو میں نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے نہیں کرتے، یہ نماز نہیں پڑھتے۔ جب ان سے نماز پڑھنے کا کہا جاتا ہے، کہتے ہیں آنکھوں کی نماز ہوتی ہے، کہتے ہیں ہاتھوں کی نماز ہوتی ہے، کہتے ہیں اشاروں کی نماز ہوتی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے، اپنا سر نہیں جھکاتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کی سزا ان کو یہ ملی ہے کہ غیروں کی بارگاہ میں جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں بھی سجدہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سجدہ تعظیمی حرام اور سجدہ عبادت کفر ہے، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ وقت کا امام، وقت کا مجدد امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 154 پر ارشاد فرماتے ہیں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اور برادران ملت اسلامیہ، اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر سجدہ ہوتا تو پھر رسول پاک سرور کائنات سے بڑھ کر کس کی ذات ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا جاتا، لیکن صحابہ کرام نے جب حضور پاک سرور کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے آقا سرور کائنات نے منع فرما دیا تھا، اور یہی فرمایا تھا کہ سجدہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے پتہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی جو شریعت ہے، وہ شریعت ہمیں دوسروں کے آگے سجدہ کرنے سے روکتی ہے۔ جب رسول پاک کے آگے سجدہ کرنے سے رک جاؤ تو پھر کسی اور کی کیا بساط ہو سکتی ہے، کسی اور کی کیا طاقت ہو سکتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وقت کے ایک بہت بڑے ولی حضرت سیدنا وارث پیا رحمۃ اللہ تعالی جو دیوا شریف کے اندر ہے، ان کے مزار پر جا کر ان کے جو ہے تو گنبد کے نقشے کے سامنے سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بظاہر تو لوگ یہ سمجھیں گے بڑا محبت کرنے والا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دشمن اولیاء ہے، یہ حقیقت میں دشمن وارث پیا ہے، اس لیے کہ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ رتبہ ملا، یہ عزت ملی ہے، تو عزت اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے زندگی بھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کیے اور لوگوں کو سجدے کرنے کا درس دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وقت کے امام کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دور میں ایمان بچانا ہے تو امام احمد رضا کے دامن کرم کو پکڑنا ہوگا۔ امام احمد رضا کے دامن میں رہیں گے، انشاءاللہ ایمان بچتا ہوا نظر آئے گا، ورنہ ان صوفیوں کے چنگل میں پھنس کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ برباد ہو جائیں۔ برادران ملت اسلامی، جس طرح وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، رافضیوں سے، قادیانیوں سے بچنا ہے، ایسے ان صوفیوں سے، ان جاہل صوفیوں سے بچنا بھی بے حد ضروری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئے میں آپ کو بتاؤں، ان جاہلوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے کئی مرتبہ آدمی اپنا ایمان کھو دیتا، اسے پتہ بھی نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہی ہوگا، ان جاہلوں کی محفلوں میں جاہل قوال ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی اس طرح کے شعر پڑھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے کفر بک دیتے ہیں اور عوام کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ جیسے ایک شعر امام احمد رضا سے پوچھا گیا، شب وصل خدا نے نبی سے کہا، تو اور نہیں میں اور نہیں، ہے میم کا پردہ کیا پردہ، تو اور نہیں میں اور نہیں۔ اس پر امام احمد رضا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا یعنی بہتان باندھنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ، اور اس کا ظاہر کفر ہے۔ برادران ملت اسلامی، اسی طرح ایک دوسرا شعر ہے، لکھتا ہے کہیں لیلا بنا، کہیں مجنوں، کہیں شیریں بنا، کہیں فرہاد، ہے میم کا پردہ کیا پردہ، تو اور نہیں میں اور نہیں۔ برادران ملت اسلامی، اس شعر کے تعلق سے امام احمد رضا کہتے ہیں بظاہر کفر ہے، اس کا مقلد، اس کا ماننے والا، اس کی تقلید کرنے والا زندیق ہے، عوام کو ایسا کفر کا راستہ، کھلا راستہ دکھانے والا ہے۔ عوام سے مراد وہ ہے کہ مقام حقائق تک نہ پہنچے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح ایک شعر اور بھی پڑھا جاتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے کہ ہمارے سرور عالم کا رتبہ کوئی کیا جانے، خدا سے ملنا چاہے تو محمد کو خدا جانے۔ معاذ اللہ، یہ شعر عام طور پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پڑھا جاتا ہے۔ اس شعر کا ظاہر امام احمد رضا فرماتے ہیں، وقت کا امام کہتا ہے اس شعر کا ظاہر صریح تو کفر ہے، اس کا پڑھنا حرام ہے، اور جو اس کے ظاہر مضمون کا معتقد ہو یقیناً کافر ہے۔ ہاں، اگر بقرینہ مصرع اولا یہ تعبیل کرے کہ خدا سے ملنا چاہے تو یوں سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اللہ ہی جانتا ہے، تو یہ معنی صحیح ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، دیکھا آپ نے، اس طرح کے بے شمار اشعار ہے جو ان جاہل صوفیوں کی محفل میں پڑھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کا ایمان تک برباد ہو جاتا ہے اور عوام کو پتہ تک نہیں چلتا۔ تو برادران اہل سنت، اپنے ایمان کو بچائیں، کیونکہ ایمان سے قیمتی چیز دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح ہم وہاں
وہابیوں سے بچتے ہیں، جس طرح ہم دیوبندیوں سے بچتے ہیں، رافضیوں قادیانیوں سے بچتے ہیں، ایسے ان جاہل صوفیوں سے بھی بچنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت، مسلک حق، اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت جس کو کہا جاتا ہے، اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔